الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ واقعہ کربلا کے بعد کے جو واقعات بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آئینہ قیامت میں بیان فرماتے ہیں، اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سوانح کربلا میں جو بیان کرتے ہیں اس کی روشنی میں اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں
جو معتبر اور مستند روایات کو بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام احمد اور امام بہقی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا، یعنی مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ گیسوئے معطر بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں، تو ہاتھ مبارک میں ایک خون بھرا شیشہ ہے۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اے آقا، میں آپ کے قربان جاؤں، یہ کیا حال ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین اور ان کے رفیقوں علیہم رضوان کا یہ خون ہے اور میں اسے آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں نے اس تاریخ و وقت کو یاد رکھا جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اسی وقت شہید کیے گئے۔ امام حاکم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث روایت کی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور ریش اقدس پر گرد و غبار ہے، تو عرض کیا، میری جان آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا حال ہے؟ تو فرمایا، ابھی امام حسین علیہ السلام کے مقتل میں گیا تھا۔ اور امام بہقی نے اور امام ابو نعیم نے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اور یہ جو روایت امام بہقی اور امام ابو نعیم بیان کر رہے ہیں، یہ بصرہ ازدیہ سے روایت کی ہے۔ اور امام بہقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی کہ امام زہری سے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس روز شہید کیے گئے، یعنی جس روز آپ کو شہید کیا گیا، اس وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ اور امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن اندھیرا ہو گیا اور 3 روز کامل اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ اور امام بہقی نے حمید بن مرہ سے روایت کی کہ یزید کے لشکریوں نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ایک اونٹ پایا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے روز اس کو ذبح کیا اور اس کو پکایا، تو وہ بہت زیادہ کڑوا ہو گیا اور اس کو کوئی کھا نہ سکا۔
امام بہقی نے علی بن مسہر سے روایت کی کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ کہتی تھی کہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے زمانہ میں جوان لڑکی تھی، کئی روز آسمان رویا، یعنی آسمان سے خون برسا، اور بعض مؤرخین نے کہا کہ 7 روز تک آسمان رویا، یعنی خون کے آنسو رویا۔ اس کے اثر سے دیواریں، عمارتیں رنگین ہو گئیں، اور جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ اور امام ابو نعیم نے حبیب بن ابی ثابت سے روایت کی کہ میں نے جنوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام پر اس طرح نوحہ خوانی کرتے سنا، یعنی روتے ہوئے سنا، کہ اس جبیں کو نبی نے چوما تھا، اس جبیں کو یعنی اس ماتھے کو نبی نے چوما تھا، ہے وہی نور اس کے چہرے پر، اس کے ماں باپ برتر قریش، اس کے نانا جہاں سے بہتر۔ اور ابو نعیم نے حبیب بن ثابت سے روایت کی کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سے سوائے آج کبھی جنوں کو روتے نہ سنا تھا، مگر آج سنا تو میں نے جانا کہ میرا فرزند حسین شہید ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی لونڈی کو باہر بھیج کر خبر منگائی تو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، اور جن جو ہے وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکے جتنا رو لے تو اے چشم، کون روئے گا پھر شہیدوں کو، پس ظالم کے کھینچ کر لائی موت ان بے کسوں غریبوں کو۔ شمر خبیث اس نے یہ ناپاک ارادہ کیا کیونکہ وہ شکی بدبخت تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دے۔ تو حمید بن مسلم جو اس کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ کیا تم بچے کو قتل کرتے ہو اور بچے قتل کیے جائیں گے؟ تو وہ ظالم باز رہا، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اور شہدائے کربلا علیہم الرضوان کے سروں کو خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ جب کوفہ آئے تو مکان بند پایا، خولی سر مبارک لے کر گھر آیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گھر لے کر آیا اور اپنی عورت سے کہا میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو عمر بھر کو غنی کر دے۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ تو خولی بن یزید نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک، یعنی اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ تو وہ عورت بولی خرابی ہو تیرے لیے، لوگ چاندی سونا لے کر آتے ہیں اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا سر لایا ہے، خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ یہ بی بی کہتی ہے میں نے رات بھر دیکھا، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک نور عظیم سر مبارک سے آسمان تک بلند ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور سفید پرندے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر قربان ہو رہے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا، اس کے گھر کے در و دیوار سے خون بہنے لگا،
وہ شکی چھڑی سے دندان مبارک کو چھو کر بولا، میں نے ایسا خوبصورت نہ دیکھا، دانت کیسے اچھے ہیں۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے، فرمایا اپنی چھڑی ہٹا لے، اے بدبخت اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے مدتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے اور پیار کرتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر رونے لگے، وہ صحابی رسول جو تھے وہ رونے لگے، اور وہ خبیث بولا، ابن زیاد بدبخت بولا، تمہیں رونا نصیب ہو، اگر بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا، تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مردود کے درباریوں سے فرمایا، تم نے فاطمہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو امیر بنایا، آج سے تم غلام ہو، خدا کی قسم تمہارے اچھے اچھے قتل کیے جائیں گے، جو بچ رہیں گے غلام بنا لیے جائیں گے، دور ہوں وہ جو ذلت و عار پر راضی ہوں۔ پھر فرمایا، اے ابن زیاد میں تجھ سے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو تجھے غیظ و غضب کی آگ میں پھونک دے، جو تجھے غیظ و غضب کی آگ میں پھونک دے۔ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ دہنی ران مبارک پر امام حسن کو بٹھایا ہے اور بائیں پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہے، اور دست اقدس ان کے سروں پر رکھ کر دعا فرمائی ہے، الہی میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں، الہی میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں۔ اے ابن زیاد دیکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے ساتھ تو نے کیا کیا۔ ادھر ظالموں نے عابد بیمار کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی اور بیویوں کو اونٹوں پر سوار کرا کر 2 روز بعد کربلا سے کوچ کیا۔ سوار گھوڑوں پر آدھا پیادہ شہزادہ، سوار گھوڑوں پر آدھا پیادہ شہزادہ، سوار گھوڑوں پر آدھا پیادہ شہزادہ، الہی کیسا زمانے نے انقلاب کیا۔ جب یہ مظلوموں کا لٹا ہوا قافلہ شہیدوں کی لاشوں پر گزرا کہ بے گور و کفن میدان میں پڑے ہیں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے تابانہ چلا اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر ملائکہ آسمان کی درودیں، حضور پر ملائکہ آسمان کی درودیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں حسین، میدان میں لیٹے، سر سے پاؤں تک خون میں لپٹے، تمام بدن کے جوڑ کٹے، اور حضور کی بیٹیاں قیدی ہوئیں، اور حضور کے بچے مقتول پڑے ہیں جن پر ہوا خاک اڑا کر ڈالتی ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب یہ مظلوم قافلہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس پہنچا، اس نے امام زین العابدین سے بحث کی، مسکت جواب پانے پر حیران ہو کر بولا، خدا کی قسم تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک شخص سے کہا، دیکھ تو یہ بالغ ہیں، اس پر مرری بن معاذ احمری شکی نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب جا کر غور سے دیکھا، کہا ہاں جوان ہیں۔ تو وہ خبیث بولا، ابن زیاد بدبخت لعنتی بولا، انہیں بھی قتل کر۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے تاب ہو کر
مظلوم بھتیجے کے گلے سے لپٹ گئی۔ اور فرمایا ابن زیاد بس کر، ابھی ہمارے خون سے تو سیراب نہ ہوا، ہم میں تو نے کسے باقی چھوڑا؟ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ اس بچے کو قتل کرے تو اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈال۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن زیاد، ان بے کس عورتوں کا کون نگہبان رہے گا؟ دین و دیانت اور حقوق رسالت تو برباد گئے، آخر تجھے ان سے کچھ قرابت بھی ہے؟ اسی کا خیال کر کے ان کے ساتھ کوئی خدا ترس بندہ کر دینا جو اسلامی پاس کے ساتھ انہیں مدینہ پہنچائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھ کر خبیث بولا، خون کی شرکت بھی کیا چیز ہے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ بی بی یہی چاہتی ہے کہ اس لڑکے کو قتل کروں تو انہیں بھی قتل کر دوں۔ خیر لڑکے کو چھوڑ دو کہ اپنے ناموس کے ساتھ رہے۔ اب یہ قافلہ اور شہیدوں کے سر شام کو روانہ کیے گئے۔ سر مبارک نیزے پر تھا۔ راہ میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی کرامات آپ کو سنانے لگے۔ تو جب اس آیت پر پہنچا، سورہ کہف کی وہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تو نے جانا کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے فرمایا، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب تر ہے میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لیے پھرنا، اور ظالم جہاں ٹھہرتے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے۔ ایک راہب نصرانی نے دیکھا، ایک پادری نے دیکھا تو پوچھا، بتایا، کہا تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ میرے پاس رہے؟ یعنی سر مبارک۔ اب وہ جو دنیا کے کتے تھے یزیدی بدبخت، انہوں نے قبول کر لیا، اور راہب نے سر مبارک لے کر دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا۔ ایک نور بلند ہوتا پایا تو اس پادری نے وہ رات رو کر کاٹی۔ صبح اسلام لایا اور گرجا اور اس کا مال و متاع چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں عمر گزار دی۔ صبح ان خبیثوں نے اشرفیوں کے توڑے آپس میں حصے کرنے کو جب کھولے تو سب اشرفیاں وہ ٹھیکڑیاں ہو گئی تھیں۔ ان کی ایک طرف لکھا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اللہ کو غافل نہ جانیو ظالموں کے کاموں سے۔ اور دوسری طرف لکھا تھا، سورہ شعراء کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اب جانے جاتے ہیں ظلم کرنے والے کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ جب سر مبارک امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس ظالم اغلم یزید پلید کے پاس پہنچا تو چھڑی سے چھونے لگا، تو نصرانی بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا۔ حیران ہو کر بولا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرے کی گرجا میں عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم ہے، ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرح جاتے اور منتیں مانتے ہیں اور اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبہ کی تم نے اپنے نبی کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں
گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ اس نصرانی جو سفیر تھا، نصرانی بادشاہ روم کا سفیر جو تھا، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم باطل پر ہو۔ ایک یہودی نے کہا مجھ میں اور داؤد علیہ السلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے، یہود میری تعظیم کرتے ہیں اور تم نے خود اپنے نبی کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ پھر شام سے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کو روانہ کیا گیا۔ مدینے میں پہنچنے کی تاریخ قیامت کا سامان اپنے ساتھ لائی۔ گھر گھر میں کوہرام تھا، در و دیوار سے دل دکھانے اور کلیجے میں گھاؤ ڈالنے والی مصیبت ٹپکی پڑتی تھی، اور شہادت کے بعد آسمان سے خون برسا۔ نصر ازدیہ کہتی ہیں کہ ہم صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے پائے، آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دن کو ستارے نظر آئے، اور ملک شام میں جو پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون پاتے۔ اور علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہ تیز سرخی جو شفق کے ساتھ دیکھی جاتی ہے، یہ تیز سرخی جو شفق کے ساتھ دیکھی جاتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے نا تو اب دیکھیں کیسے سرخی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مبارک سے پہلے نہیں تھی، یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوئی ہے، اور 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی نمودار ہوئی۔ تو جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا، آپ کے اہل بیت کو شہید کیا، آپ پر ظلم و ستم کیے، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان لوگوں کا بہت عبرتناک انجام ہوا۔ وہ ابن زیاد ہو، شمر خبیث ہو، خولی بن یزید ہو، جتنے بھی یزیدی کوفی بدبخت تھے، اور ان کا بڑا جو سربراہ جو یزید بدبخت تھا، یزید پلید تھا، ان سب کے دنیا میں انجام بہت ہی عبرتناک ہوئے، کتے کی موت مارے گئے۔ اور آج نام زندہ ہے تو ہمارے امام حسین کا زندہ ہے۔ یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں، یزید مٹ گیا، لیکن ہمارے امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب تذکرہ ہوتا رہے گا تو میرے امام حسین کا ہوتا رہے گا، شہداء کربلا کا ہوتا رہے گا، اور قیامت تک کے لیے خطیب جب خطبہ پڑھے گا تو وہ امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا رہے گا۔ آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، آپ کا ذکر یوں ہی جاری رہے گا، اور جو عاشقان رسول ہیں اور عاشقان اہل بیت و صحابہ ہیں وہ اسی طرح آپ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، یہی دنیا اور آخرت میں کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔